حضور علیہ السلام جب کوئی نیا کپڑا پہنتے نا، نیا کپڑا، سن لیجئے اس پہ، تو نیا کپڑا پہن کر حضور اپنی بیویوں سے پوچھتے تھے میں کیسا لگ رہا ہوں، اس کی لذت کو کوئی محسوس کرے۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا ہو لذت کو، حضور اپنی بیویوں سے، جس کے لیے قرآن بددعا کہہ رہا ہے، وہ اپنی بیویوں سے پوچھتا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ جس کی زلفوں کے لیے قرآن واللیل کہتا ہوں، وہ اپنی بیویوں سے پوچھتے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ جس کے دانتوں کے لیے قرآن والنجم کہہ رہا ہے، وہ اپنی بیویوں سے پوچھتا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ جس کے چلنے کو لے کے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں اب کیسا لگ رہا ہوں۔ اب حضور اپنی بیویوں، اس سے پتا چلا کہ بیویوں سے اپنا ریلیشن اتنا اچھا پیار محبت کا ہو کہ تم پوچھ تو سکو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ لوگ باہر تو بہت اچھے سے رہتے ہیں، ادب سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، گھر میں ترم کھاں بن کے مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں داڑھی رکھ کے اللہ والا بنوں گا، ٹوپی پہن کے اللہ والا بنوں گا، قرآن پڑھ کے اللہ والا بنوں گا، کرتا پیجامہ پہن کے اللہ والا بنوں گا۔ او میرے بھائی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو اللہ والا کب بنے گا؟ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ کیا سلوک ہے بیویوں کے ساتھ؟ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بھی لوگ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی، لعنت جو اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہیں۔ مسلمان شوہر کا طریقہ مار پیٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو پوری زندگی اپنی ذات کے لیے اپنی بیویوں کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ڈانٹنا تو دور کی بات، کبھی حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اتنی خوبصورت تھی۔ افسوس ہمیں نبی سے طریقہ سیکھنا تھا، ہم نے سیریلوں سے طریقے سیکھے، ہم نے پکچروں سے طریقے سیکھے، ہم نے باپ داداؤں سے طریقے سیکھے۔ نہیں، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر آئیڈیل ہے تو رسول اللہ کی ذات آئیڈیل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو بات سمجھتے ہوئے عرض کروں، اللہ کے رسول پوچھتے تھے اپنی ازواج سے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ایک دن نیا جوڑا پہنا اور اس بیوی سے پوچھا جو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے منہ لگی ہوئی تھی، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب حضرت عائشہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا چاہتی تھی، انہوں نے شعر کہہ دیا۔ توجہ، اس کا مفہوم سنیں، انہوں نے شعر کہہ دیا۔ حضور نے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں، انہوں نے شعر کہا۔ شعر سن لیں، کیا کہا پتہ ہے؟ یا رسول اللہ، وہ مصر کی عورتیں جو تھی نا، انہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی۔ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی نا تو انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دل پر چھری پھیر لیتی۔ اب تو اتنے خوبصورت ہے، لیکن اب سننا، جو بات کہنی تھی اس کے لیے میں نے تمہید باندھی۔ بننا سنورنا سنت ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکا اس نیت سے گھر سے بن سنور کے نکلے اور کوئی لڑکی اس نیت سے بن سنور کے نکلے کہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا ہو جائے تو اللہ اس کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب معراج جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر ابل رہے تھے، یعنی جب جہنم کی آگ کو جوش آ رہا تھا تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتے تھے، اوپر سے نیچے کی طرف جاتے تھے اور جہنم کے گڑھے سے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی۔ اس وقت میں نے جبریل سے پوچھا جب ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچی، آپ محسوس کرے نہ کرے، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، کاش کہ لوگ اس کو محسوس کر سکیں کہ یہ تمہارے اور میرے سچے نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی فلسفی اور منطقی نہیں بول رہا ہے، یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ
عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے. میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں، میری قوم کی بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسکول اور کالج جاتے ہوئے اس نیت سے سنورنا کہ کوئی اپنے دام میں مبتلا ہو جائے، کوئی اپنے جال میں پھنس جائے. قوم کے بیٹوں سے بھی کہتا ہوں، نیت بدلتی ہے تو اجر بدلتا ہے. اللہ اکبر، غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں، آگ کی قینچی سے جن کی چمڑیاں کاٹی جا رہی تھی ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی. تم نے کسی آپریشن ہونے والے کو دیکھا ہے؟ آپریشن کرنے سے پہلے ڈاکٹر سن کرتا ہے، ڈاکٹر بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد ٹانکے دیتا ہے، درد اور جلن کی دوائیں دیتا ہے، پھر بھی انسان کو ہوش آتا ہے تو وہ مچھلی جیسے بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ایسے ایک انسان درد اور کرب سے تڑپتا ہے. اتنی نزاکتوں سے ڈاکٹر کاٹتا ہے، پھر بھی انسان تڑپتا ہے آپریشن کے بعد، پھر بھی انسان تڑپتا ہے چمڑی کے کٹنے کے بعد. میرے بھائیو، جب جہنم کے فرشتے کسی کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قینچی سے کاٹیں گے اس وقت ان کا کیا بنے گا؟ میرے اور تمہارے سچے رسول نے فرمایا، شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا اس وقت میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکی اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورت ہیں، اس لیے گھر سے بن سور کر نکلا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ حرام تعلقات پیدا ہو جائے. میرے بھائیو سن لو، اللہ کے بندو، یہ جوانی بہت بڑا مقصد ہے، اس کو گناہ کی نظر مت کر دینا، اس کو عیاشی کی نظر مت کر دینا. ورنہ بات سمیٹتے ہوئے کہوں، جب جوانی میں گناہ کوئی کرتا ہے، جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، جوانی میں پاپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر یاد رکھنا جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی جانے کے لیے آتی ہے. جوانی صرف انسان کے پاس 16-17 سال تک رہتی ہے. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 17 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40-45 سال پہ جوانی ختم ہو جاتی ہے. بہت مختصر کے لیے جوانی آتی ہے، مگر یاد رکھنا جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں عیاشیاں کرتے ہیں، بہت سارے لڑکے لاجوں پہ جاتے ہیں، بہت سارے لڑکے پکنک پہ جاتے ہیں، بہت سارے لڑکے عیاشیاں اور آبادی کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں. مگر سن لو، جوانی میں گناہ کرنے والوں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ غیور ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی جوانی میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ بھیک بھی مانگتا ہے تو دنیا اس کو بھیک نہیں دیتی. وہ موت مانگتا ہے اسے موت نہیں آتی. وہ راتوں کو تارے گن گن کے گزارتا ہے مگر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جوانی چلی جائے گی، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ بہت غیرت والا ہے. حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بازاروں سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے لیکن کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کے مریدوں نے کہا حضور بغداد والے کتنے بے مروت ہو گئے کہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. تو جنید بغدادی سرکار فرماتے ہیں یہ بڈھے نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے، جرائم کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، اس لیے آج اللہ نے اس کو اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کیا کہ کوئی اس کو بھیک نہیں دے رہا ہے. جب لوگوں نے تحقیق تو پتا چلا کہ واقعی اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیا، بہت جرائم کیے. بہت سارے بڈھوں سے جا کے پوچھو رات رات بھر نیند نہیں آتی، منہ چھپا چھپا کے روتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پوتوں کو بلاتے تو پوتے آنے کے لیے تیار نہیں، نواسوں کو بلاتے تو نواسے آنے کے لیے تیار نہیں. غم میں ڈوبے ہیں، برائی میں ڈوبے ہیں، تنہائی میں پچھتاتے ہیں. اب تو جوانی چلی گئی،
اب کیا کریں مگر پچھتاوے سے کہاوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، اپنی جوانی بھی چلی جائے گی، اس لیے جوانی میں ایسے کام مت کرو جس سے بڑھاپے میں پچھتانا ہو۔